اپنے ملک کے اندر کسی ادارے کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، امریکہ کی بالادستی کو کس طرح قبول کریں گے ہم؟ مولانا صاحب کونڈا جی کا رائس والا ہو 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب معاہدے کے تحت پاکستان آئے. اس کے بعد یہ پیچھے سائفر کے اوپر جو ہے جسے کہتے ہیں ایک اچھا خاصا شور مچا. اور اب یہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کے سیاستدانوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کر کے پاکستان میں حکومت بنائیں. اس سے پاکستان کی سالمیت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں پاکستان میں جو مجبور کرتی ہیں سیاسی قوتوں کو کہ وہ کسی جا کے ملک کے وہاں سے چٹ لے کے آئیں اور یہاں پہ حکومت سنبھال لیں؟ اس کو رکنا چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا آپ حضرات کو بھی غور کر لینا چاہیے. ابھی پارلیمنٹ میں تازہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. اب اس میں مذاکرات کرنے والی پارٹی حکومت کے مقابلے میں صرف جے یو آئی تھی، اکیلے جے یو آئی تھی. نہ ایوب خان کے زمانے کی طرح کوئی ڈیک بنا اس کے لیے، نہ پی این اے تھا، نہ ایم ایم اے تھا، نہ 18ویں ترمیم کی طرح پوری پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں. صرف گورنمنٹ اور جے یو آئی کے جگہ مذاکرات ہوئے، خالص سیاسی نقطہ نظر کے ساتھ، آئین کی بقا کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بقا و بالادستی کے لیے اصول کے دائروں میں رہ کر ہم نے مذاکرات کیے اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر، اصولوں پر، انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ ہم کم از کم، میں 1980 کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ شریک ہو کر مارشل لاؤں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے لڑتا رہا ہوں، آمرانہ قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں. نتیجہ کیوں الٹا نکل رہا ہے کہ آمرانہ قوتیں جو ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے. یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں، سیاستدانوں کے اندر ہیں. ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا اور ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی. اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں، باقی پارٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سوال یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم کی بات ہو یا الیکشن میں دھاندلی کی تو اپوزیشن ایک پیج پر نہیں دکھائی دیتی، لیکن اگر ہم حکومت اور ان کے اتحادیوں کو دیکھیں تو بظاہر اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں وہ آئینی ترمیم ہو تو اس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل، یہ بھی ہمارا پہلا تجربہ تھا کہ 8 اراکین کی قومی اسمبلی کی اپوزیشن، اس نے مذاکرات کیے اور 90 سے زیادہ کی اپوزیشن جماعت کو ساتھ چلایا. ہم نے مسلسل اعتماد میں رکھا، حکومت سے مذاکرات بھی کرتے تھے، اپوزیشن جماعت کو اعتماد میں بھی رکھتے تھے اور دونوں کو کنارے پہنچایا الحمدللہ.